درود پاک کے فضائل کے سلسلے میں عارف ساوی نے اپنے حاشیہ جلالین تفسیر ساوی میں فرمایا، جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے وجوب پر تمام علماء متفق ہیں۔ تعین واجب میں اختلاف کے بعد فرمایا، الحاصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بغیر کسی استاد، مرشد یا وسیلے کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا ہے، کیونکہ اس میں شیخ و سند خود صاحب درود صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی پیش کیا جاتا ہے اور بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، بخلاف دوسرے اذکار کے کہ اگر ان میں کسی استاد کا، کسی شیخ کا، کسی مرشد کا وسیلہ نہ لیا جائے تو شیطان دخل انداز ہو ہی جاتا ہے اور پڑھنے والے کو نقصان دیتا ہے۔ الحلیمی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو کر اس کا قرب حاصل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی ایک کوشش کرنا ہے۔ عبدالسلام نے کہا، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے لیے ہمارا دعا کرنا یا شفاعت کرنا حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ ہم جیسے ایسی باعظمت ہستی کی شفاعت کرنے کے تو قابل ہیں ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ذات کا احسان ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس نے ہم پر احسان و انعام فرمایا ہے۔ اب اگر ہم اس سے عاجز ہیں تو اس کے عوض ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس عوض کو ادا کرنے سے عاجز تھے اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے عجز کا علم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا تاکہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا آپ کے فضل و احسان کا عوض ہو جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں۔ یہ تمام ارشادات کتاب سعادت الدارین جو یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے لکھی ہوئی ہے ان میں سے لیے جا رہے ہیں۔ یہ درود پاک کے موضوع پر سب سے مستند ترین عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے جو اردو ترجمے میں بآسانی مل جاتی ہے۔ ابو محمد المرجانی نے لکھا ہے، تمہارے درود و سلام کا فائدہ چونکہ لوٹ کر تجھے ہی ہوتا ہے، لہٰذا تیرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا در حقیقت اپنے لیے دعائے خیر کرنا ہے۔ ابن العربی نے فرمایا، یاد رکھیں ابن عربی ایک صوفی گزرے ہیں اور ابن العربی یہ صوفی نہیں، یہ ایک عالموں میں سے ایک عالم ہے اور یہ جید عالم ہے۔ ابن العربی نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا فائدہ اس شخص کی طرف لوٹتا ہے جو درود بھیجتا ہے، کیونکہ یہ اس کے صحیح العقیدہ ہونے، خلوص نیت، اظہار محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی اطاعت اور آپ کے وسیلہ جلیلہ کے احترام کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ حافظ سخاوی نے بعض علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایمان کے سب سے بڑے مدارج میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ادا کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے اور اس پر مواظبت کی جائے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر انعام و کرام کی بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جہنم سے ہماری نجات اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طفیل ہم بآسانی فوز و فلاح سے ہم کنار اور ہر قسم کی سعادت کے سزاوار ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے ہم بلند و بالا مراتب و مناقب تک بلا روک و ٹوک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ پیش کرتے ہیں، یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان عظیم کیا جب انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں، اللہ کی آیتیں پڑھتا اور ان کو اندر سے باہر سے پاک صاف کرتا ہے اور ان کو قرآن پاک کی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے واضح کھلی گمراہی میں تھے۔ اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔